نساء کی آیت نمبر 71 سورہ نساء کا رکوع نمبر 10 اور 5ویں پارے کا 7واں رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، خذوا حذرکم، ہوشیاری سے کام لو، دشمن کی گھات سے بچو، یعنی دشمن کے لیے تر نوالا نہ بنو اور اسے اپنے اوپر موقع نہ دو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ہتھیار ساتھ رکھو۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں کوئی وہ ہے کہ ضرور دیر لگائے گا، یعنی منافقین وہ دیر لگائیں گے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، تو کہے گا اللہ کا مجھ پر احسان تھا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا۔ پہلی آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ ہوشیاری سے کام لو، حفاظت کے اقدام کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی حفاظت کی تدبیریں جائز ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ منافقین وہ جب مسلمان جہاد پر جاتے ہیں تو یہ تاخیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ حالات سمجھ میں آئے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں تو ہم جائیں۔ اگر محسوس ہوتا ہے کہ فتح ہوگی، مال غنیمت ملے گا تو جہاد میں آتے ہیں، اور جہاں محسوس ہو کہ حالات مشکل ہیں تو کوئی نہ کوئی عذر بنا کر وہ جہاد سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم جہاد میں جاؤ اور وہاں پر تم پر کوئی مصیبت آ جائے، شکست ہو جائے یا کچھ نقصان ہو جائے، تو منافقین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہوا، میں نے بڑی عقل مندی سے کام لیا، اچھا وہ میں ان کے ساتھ نہ گیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے، تمہیں فتح مل جائے، مال غنیمت ہاتھ میں آ جائے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو ضرور وہ کہے گا گویا تم میں اس میں کوئی دوستی نہ تھی، یعنی اس کے کہنے کا انداز یہ ہے کہ تم سے گویا کہ اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا، یعنی تمہاری فتح پر اسے کوئی خوشی نہیں، صرف یہ افسوس ہے کہ میں جنگ میں کیوں نہیں گیا تو یہ مال غنیمت مجھے مل جاتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں، جنہوں نے آخرت کے لیے دنیا کی زندگی قربان کر دی، انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے، فَيُقْتَلْ، پھر مارا جائے، شہید ہو جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے اور غازی بن کر واپس آئے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں نہ لڑو، یعنی جہاد فرض ہے اور اس کے ترک کا تمہارے پاس کوئی عذر نہیں، اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے، یعنی تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی راہ میں تم جہاد نہ کرو، اور جو
مرد، عورتیں اور بچے کمزور ہیں، ان کو بچانے کے لیے، دشمن کے نرغے سے نکالنے کے لیے تم جہاد نہ کرو۔ الذین یقولون، جو یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال، من هذه القریۃ الظالم اہلها، اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے دے، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی تاکہ وہ ان کمزور مسلمانوں کو کفار کے پنجہ ظلم سے چھڑائیں جنہیں مکہ مکرمہ میں مشرکین نے قید کر لیا تھا اور طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے تھے۔ ان کی عورتوں پر اور بچوں پر بھی بڑے مظالم وہ ڈھا رہے تھے، اور وہ لوگ ان کے ہاتھوں میں مجبور تھے۔ اس حالت میں وہ اللہ تعالی سے اپنی نجات اور مدد کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ یہ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا والی اور مددگار کیا، اور انہیں مشرکین کے ہاتھوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑایا، مکہ مکرمہ فتح کر کے ان کی زبردست مدد فرمائی۔ آج کشمیر، فلسطین، برما اور دیگر کئی ممالک میں مسلمان مظلوم ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام صلاحیتیں، اپنا مال، اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کریں، اور وہ اس بات کو سمجھیں کہ مظلوموں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علم جہاد بلند کریں اور ان ظالموں سے انتقام لیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اہل حق کو بیداری عطا فرمائے اور ظالموں سے انتقام لینے کی اہل حق کو توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، کافر شیطان کے لیے لڑتے ہیں، مسلمان اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ جب وہ کافر شیطان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے، تو مسلمانوں کو تو اللہ کے لیے لڑنا ہے، آخرت میں ثواب بھی پانا ہے، تو انہیں تو بہت ولولے کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو شیطان کے دوستوں سے لڑو دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے، یعنی کافروں کا مکر و فریب انتہائی کمزور ہے۔ جب اللہ کی مدد آئے گی تو اللہ کی مدد کے مقابلے میں ان کا مکر و فریب کیا حیثیت رکھتا ہے۔ سورۃ النساء کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس رکوع کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں جذبہ جہاد اور شوق شہادت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ